السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء شهيدا. وقال في موضع آخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال في موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. بہت ہی معزز اور محترم ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور گوا کے تمام ہی معزز ذمہ داران اور شہری جمعیت بنگلور کے تمام ہی معزز اور مکرم ذمہ داران اور اسی کے ضمن میں اپنے اپنے ضلعوں سے پورے صوبے سے آئے ہوئے میرے بہت ہی عزیزوں اور پیارے بھائیوں اور اسی طریقے سے اطراف کے مضافات کے دیگر صوبہ جات کے تشریف لائے ہوئے میرے عزیزوں بزرگوں اور خاص طور پر ہماری تاریخی مسجد چار مینار خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے ذمہ داران ہو یا اس کے کارکنان ہو، اور ملت کی وہ مائیں اور بہنیں جو ان کے آغوش تربیت میں قومیں پروان چڑھتی ہیں، خاص طور پر جماعت کی مائیں اور بہنیں جن کے آغوش تربیت میں موحدین تربیت پاتے ہیں،
کتاب و سنت کے متمسکین تربیت پاتے ہیں، اور جو اپنے آگوش محبت میں بھی، آگوش تربیت میں بھی ان رجال کو پیدا کرتی ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ دنیا جہان کے جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور خلق خدا کے کام آئے، جنہوں نے خلق خدا کو فائدہ پہنچایا، وہ حضرات۔ اور حقیقت میں ایک مومن جب ایمان لے آتا ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے اور توحید کے سلسلے میں کیوں ہم توحید کے قائل ہیں، کیوں ہم توحید کے فاعل ہیں، اور کیوں ہم توحید کے لیے جیتے ہیں، اور کیوں توحید ہی پر ہمارا مرنا ہے۔ آپ نے بڑی تقریریں سنی، لیکن اس توحید سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اگر یہ اللہ جل شانہ سے جوڑنے والی بات ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، اور جو اس کا سب سے بڑا کرم فرما تھا، سب سے بڑا منعم تھا، سب سے بڑا محسن تھا، اور سب سے بڑا مربی تھا، خالق و مالک تھا، اس سے بندوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے، تو اس کا کیا حاصل ہے؟ حاصل اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی جماعت کے خاص گوشے کے لیے بہت مفید ہو جائیں، مفید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا خیر الناس، خیر الناس۔ تم اس کو یاد کیجئے گا، یہ نقطہ یاد نہیں رہا تو اہل حدیث نہیں رہے آپ۔ اہل حدیثیت کبھی کامل نہیں ہوگی، توحید میں کبھی پکے نہیں ہو سکتے، اور اتباع رسول میں اس رسول گرامی جن کا کوئی وصف نہیں تھا، اگر کوئی وصف تھا تو تمام خوبیوں پر بھاری اور تمام خوبیوں کا جامع، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، جمادات حیوانات کے لیے نہیں، بلکہ آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ آ گئے، رحمت آ گئی، یہ نقطہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر الناس، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ جل شانہ نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اہل حدیثوں سب سے بہترین امت۔ اہل حدیث کا خلاصہ جو 2 دن سے تقریر سن رہے ہیں کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں، کیوں بھائی اہل حدیثی کیوں؟ اور بھی مسلمان ہیں، اور بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور بھی انسان ہیں، اور بھی انسانیت کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کا نام وہی لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک آدمی دلی کے آس پاس رہتے ہیں، انتہائی خطرناک زبان استعمال کرتے ہیں، وہ مسلمان کے بارے میں بھی اور مسلمانوں کے رسول کے بارے میں نہیں، اور رحمت للعالمین کے بارے میں، یعنی جو کیا کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ یہ پتہ نہیں مسلمانوں نے کیسے کہہ دیا ہمارے رسول، ہمارے رسول، ہمارے رسول، یعنی سمٹتے چلے جا رہے ہیں، ایک خول میں بند ہو رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے خیر امت کا فریضہ ادا کر دیا، اہل حدیثیت کا فرض ادا کر دیا، ہم ہی سب سے بڑی قوم ہیں، ہم ہی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یعنی جو اپنی رحمت اپنے تک بھی محدود اور محفوظ نہ رہ سکے، اس کیسے خیر امت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نے جب سے کہا قرآن کو ہم نے خود سمیٹنا شروع کر دیا ہے، حدیث کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے، توحید کو خاص موحدین کے خاص کیٹیگری میں رکھ کر کے ان کی اجارہ داری بنا لی ہے۔ اس وقت سے یہ معاملہ بہت زیادہ سب کے لیے ہے، یہ توحید۔ آپ مثالیں صدارتی خطاب میں اصل میں سب سے بڑی مشکل چیز یہ پیش آتی ہے کہ صدر کرے تو کیا کرے۔ 1 مہینہ تک جلسہ والے سوچتے ہیں، بہت پہلے آئے تھے تبھی کہہ رہے تھے، بلکہ گئے تھے وائناڈ تو وہاں بھی کہہ رہے تھے، ریلیف لے کر کے۔ آپ کے یہاں کے لوگ ریلیف میں بہت زیادہ تیز لوگ ہیں،
ریلیف پہنچاتے ہیں، کاش کے اتنے ہی زیادہ ایمانی ریلیف بھی پہنچاتے اور تھوڑا سوچ سمجھ کر کے بھی پہنچاتے. بہت زیادہ تو سوچتے ہیں کہ ہم ایک جلسہ کریں گے، بڑے بڑے علماء آئیں گے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں، کل دیکھا تو دورہ علمیہ تھا، تو لگتا تھا کہ سارے صوبے نے لا کر کے اپنا دل رکھ دیا. اور آج دیکھ رہا ہوں کہ آج مذاکرہ علمیہ ہے، تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے شہر نے نہیں، سارے صوبے نے اپنا دل رکھ دیا ہے. تو یہ دماغ، کچھ دماغ ہے جو سوچتے ہیں، عنوان متعین کرتے ہیں. اب جس مجلس کا صدر بنا ہو وہی اس پر کچھ نہ کہے، اس کا حق نہ ادا کرے، اور یہ نہ بتائے کہ ندائے قرآنی کہاں سے، حرا کے اس غار سے چلا تھا، اور اسی دن دنیا میں روشنی پھیل گئی تھی، اسی دن سب کچھ ہو گیا تھا، انسانیت کا کلیان ہو گیا تھا، توحید کا بول بالا ہو گیا تھا، اور بدعتیں کافور ہو گئی تھی. اور وہ آج وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ساری دنیا کے مذاہب سماویہ کے حاملین سب سے زیادہ بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، کوئی شرک کے، کوئی بدعت کے، کوئی خرافات کے، کوئی جغرافیائی حد بندیوں کے، کوئی رنگ و نسل میں اور مختلف طرح کے خرافات اور تعصبات میں اپنے آپ کو جکڑ کر کے رکھا تھا. اور کیا ہوا؟ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ بیڑیاں جو پاؤں میں پڑی تھیں، اور وہ پھانسی کے پھندے جو ان کو موت تک پہنچانے والے تھے، وہ توق بھی ان کو جہنم میں لے جانے والا تھا، اس دنیا میں بھی برباد کرنے والا تھا. اسی دن ختم کرنے کے لیے آپ آئے تھے، اسی دن ہو گیا تھا. ندائے قرآنی وہ تھا جو حرا سے وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی، زمین عرب کی جس نے ساری ہلا دی، یہ اس کا یہ تھا. اور جہاں بھی موحدین اٹھے تو زمین ہند کی نے ساری ہلا دی. مَن یجدد لہا دینہا، مجددین آتے رہے، اور بڑے بڑے فسادات ختم ہو گئے. تو اب وہ مشکل صدر کی ہوتی ہے کہ وہ ندائے قرآنی بیان کرے، اور صدائے حدیث بیان کرے، اور نوائے اسلام یعنی امن کا پیغام ساری انسانیت اور محبت کے سارے گیت وہ گا کر کے سب کو مسحور کر کے اور اسی راستے پر گامزن کر کے، یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے. اور یہ اتنے فضلہ جو قلب و جگر اور لا کر کے رکھ دیتے ہیں، خون جگر جلاتے ہیں، اور اس کے بعد حاصل مطالعہ یا حاصل زندگی رکھ دیتے ہیں. اب صدر کا کیا کام ہے کہ جب کوئی اعتراض کی چیز ہو اور کوئی ٹوکرے روکنے کی چیز ہو تو صرف اسی پر بات کرے؟ نہیں، اس کا خلاصہ بیان کرے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. اللہ جل شانہ بھی فرماتے ہیں، جب ایک نصیحت کرتے ہیں، قوموں کے حکایات سناتے ہیں، تقریریں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ بھی فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری، میرے لوگوں سنو، اور دل سے سنو، اور مردہ مانے جاؤ گے اگر تم نے اس دل میں اس کو جگہ نہیں دی. لمن کان لہ قلب، اور وہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا اللہ جل شانہ کو، سمجھتا ہے صرف اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو پڑھ لی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور وہاں تو یہ ہے کہ جمعہ اور اس کی فضیلت اور اس کی عبادت ہر طریقے سے انجام دینے کے بعد دنیا کے لیے قدم نکالتے ہیں جمعہ کے بعد، وہ کہ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تقریر سن لی، 1 مہینے کا ڈوز ہو گیا، اپنے اندر بھی سدھار نہیں آئی، اپنا دل نہیں ڈالا. ہو سکتا ہے کسی تقریر کی مولانا عبد الحسیب صاحب کر رہے ہوں، مولانا سوداگر صاحب کر رہے ہوں، مولانا عبد الوکیل صاحب کر رہے ہوں، بتیاں تو سلجھاتے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ صدر کا کام ہے کہ وہ بتائے آپ کو اتنی بڑی مجلس ہے اور ابھی اذان کا وقت ہو رہا ہے، اور اذان ہو بھی گئی، جماعت اور اقامت کا وقت ختم ہو رہا ہے. صرف ایک آدمی وہاں کھڑا ہو کر کے کہہ دے مولانا صاحب رہنے دیجئے، نماز فرض ہے، اب تقریر آپ کی سنت اور مستحب ہوگی. اور 2-3 اور جوان کہیں کہ ہاں بہت جلدی ہے، ٹرین پکڑنا ہے. اور آپ سارے دین کے متوالے کیا کہیں
ان سب کو ڈانٹنا شروع کر روکنا شروع کر دیں, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. یہ بتائیے ہر آدمی فریضہ انجام دے رہا ہے کہ نہیں علی نورکر کا؟ یا کم سے کم ایک مجلس کے آداب کا وہ خیال رکھ کر کے ہی تو منع کر رہا ہے. جو ایک بولنے والا تھا اور میں بھی تقریر چھوڑ کر کے کیا کروں, میں بھی کہوں کہ چپ ہو جاؤ, تو کیا ہوگا؟ اب لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہی دور تک گونجے گی, اس ہنگامہ خیزی کے لیے ایک اور ہنگامہ شروع ہو جائے. میں چیخ رہا ہوں 10ویں 20ویں مرتبہ, چپ ہو جاؤ لوگوں, شانت رہو لوگوں, یہ مسجد ہے, اس کے آداب ملحوظ رکھو. تم نے ایک منکر کو یا ایک چھوٹی سی بات کو روکنے کے لیے تم نے اس سے بڑا منکر مسجد میں کر دیا. شور ہوگا, کیا ہوگا؟ سب شریک ہو گئے. نہ مولانا بچے, نہ علامہ بچے, نہ جو بچا, نہ گھن بسا, سب پیس گئے. یہی حال ہے. صدر کا حال کیا ہے کہ وہ بتائے میرے عزیزوں, وہ کیا کرے؟ وہ صرف یہ کرے کہ بس ایسے چپ ہو کر کے بیٹھ جائے, اور جو تقریر سنی ہے اس کو قلب و جگر میں اتار لے زندہ ہے تو, بس سمع اور کان رکھ کر کے, اور اس کے مسامع جان کو معطر کیا اس خطابت نے, ہم اس وقت سمجھیں گے جب کیا کرے کہ جیسے وہ خاموش ہو گیا اور ہر آدمی 1 سیکنڈ کا کام ہے. نہ صدر کو ضرورت ہے, نہ ناظم صاحب کو اسٹیج پر ضرورت ہے, نہ ہی کسی کو روکنے کی ضرورت ہے. کیا کرے وہ؟ کہے کہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. اب تو سر ہو گیا, میں خاموش ہو جاتا. ہر آدمی 1 سیکنڈ کے لیے سوچ کر کے چپ ہو جائے. یہ بتائیے سناٹا جیسے چھایا وہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس سے زیادہ ہو جائے گا. آج اتنی تقریر توحید پر, اتنی اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے پر, حسن ظن باللہ, اور کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی ہیں. لیکن کیا چیز ہے؟ کون شروع کرے گا مولانا؟ کون شروع کرے گا؟ وہ نمازی جو کبھی اہل حدیثوں میں ہوا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ جن پر قرآن نازل ہوتا تھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات تو زادتہم ایمانا, وہ کہاں چلا گیا؟ کأن علی رؤوسہم الطیر, ان کے سروں پر جیسے چڑیا بیٹھی ہوئی ہو, اور چڑیا نہیں اٹھتی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صرف یہی جانتے ہیں کہ ایسے جوان تھے, ایسے البیلے جوان تھے جو کبھی ڈرا نہیں. دماغ اتنا اعلیٰ درجے کا تھا, اور جب وہ حاکم بنے تو مت پوچھئے کیسے تھے. لیکن وہ جو ان کی طواف کی حالت رہتی تھی, جو ان کی عبادت کی حالت رہتی تھی اس صحن کعبہ میں, ایک تو تھا جو تلوار بھانجتے تھے, اور دوسرا وقت کہا کہ جب باغ حرم میں بیٹھتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی, ان کیا سنجیدگی ہوتی تھی, کیسی رحمتیں نازل ہوتی تھی. تو میرے عزیز بزرگوں, میرے بھائی اور عزیزوں, آپ یہ بات کے رکھے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے حامل ہم ہیں, اس کے مخاطب ہم ہیں, اور ہم کو اس پر پورا اترنا, ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری صف بندی میں ندائے قرآن کیوں نہیں پہنچ رہا ہے, توحید کا ڈنکا کیوں نہیں بج رہا ہے, اتباع کتاب و سنت کی پامالی کا اس سے زیادہ بدترین دور نہیں آیا ہے. آپ غور کریں تو مسجد میں ہم ضرور دیکھ لیتے ہیں, اس میں بھی جو آج ڈھیلا پن دیکھ رہا ہوں میں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. پورے ہندوستان میں 24 اسٹیٹ میں تو کم میں سال میں 5 7 2 4 مرتبہ چلا ہی جاتا ہوں. بدقسمتی سے 1 2 صوبے ایسے ہیں جہاں ایسے ذمہ دار بیٹھے رہتے ہیں. اس طرح سے یہ بھی ایک بڑی امانت ہے مولانا. اور صدر یہ بھی کہے, صدر کیا کیا کہے گا, کوئی تقریر کرے گا؟ مولانا یہ اتنی بڑی امانت ہے, اتنی بڑی امانت ہے کہ انسان صرف اپنی وہ جو امانت ہے نا, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, بچہ جہنم میں جائے گا ڈبل جہنمی, دوسرا ہوگا آگ والا ہوگا تو ہونا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے. قُوا, یہ نہیں کہ حکومت نے کہہ دیا کہ نہیں مدرسے چھوڑاؤ اسکول میں لے جاؤ, ہم تمہارے بچوں کو اٹھا کے وہاں لے جائیں گے, یا یہ کہا کہ کمپلسری ہے کہ آپ پڑھائیں بچے کو اتنے کلاس میں. بچے کا یہ بچوں کا حق ہے, یہ رائٹس آف چائلڈ ہے. یہ صرف وہ نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت والجلال کی جس نے آپ کوئی اولاد دی ہے, یہ جان دی ہے, یہ وقت دیا ہے, یہ دیا ہے. کون کرے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ, پہلے جہنم کے آگ سے بچنا ہے صرف مسجد کے صفوں میں. یہاں کے اہل حدیثیت نظر آتی ہے, توحید یہاں پر موحد ہونا, اور یہاں سے نکلنے کے بعد ساری سنتیں تم
اختلاف کی، اختراق کی، دشمنی کی، تباغض کی، تحاسد کی اور نفرت اور تعصب کی ساری سنتیں تم زندہ کر دو۔ اقوام عالم یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ کیا چیز ہے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ کوئی تقریر، کوئی تحریر، اور تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے۔ یہ اخلاق سے ہم کو فتح کرنا ہے۔ ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے بغل میں بیٹھنے والا مدرس اور اسی مشن پر ہے، نبوی مشن پر، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے دنیا کو، اس کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر پا رہے۔ اس سے بھی کہیں نہ کہیں اب تو وہ جلسے جلوس بھی محفوظ نہیں رہے، اور دنیا کو کون کہے یہ سلفی محفوظ نہیں رہے، اور ان کے اندر تفکک۔ میں نہیں کہتا آپ کسی بات کو، کل میں نے بات کہی تھی، آپ اس پس منظر میں نہیں لے جائے کہ کوئی علماء کی جو فضیلت ہے، عوام کی جو فضیلت ہے، آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ سب خیر ہے، میں خیر کی باتوں کو نہیں کہتا، خیر سے بھری ہوئی جماعت ہے، لیکن میں وہ باتیں کہتا ہوں جہاں حقیقت ہم کو کہنا چاہیے، سننا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ نشستن گفتن برخاستن، اب تو ایک چیز بہت ضروری ہو گئی ہے اس میں، خوردن، یعنی کھانا نہ تو کوئی نہیں جائے گا، یعنی بیٹھنا ہے، سننا ہے، چلے جانا ہے، جیسے تھے ویسے وہی ہے، چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی۔ اب ایک چیز اور داخل کی ہے جلسے والوں نے کچھ زمانے سے، کہ خوردن بھی ہے۔ اہل حدیثوں میں کبھی یہ نہیں تھی، وہ لے کے جاتے تھے، کھاتے تھے، اور خود علماء بھی یہی کرتے تھے۔ گرچہ ان کو کبھی کبھی وہ تحریک شہیدین کی تاریخ پڑھنی چاہیے ہم لوگوں کو، سرگزشت مجاہدین، ہم لوگ کہتے ہیں ایسے سید احمد شہید کا اور شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ چلا تھا، تو صرف الہ آباد کا ایک چیپٹر پڑھ رہا تھا میں، وہاں گنگا کے کنارے جب قافلہ اترا تھا تو ایک مالدار آدمی نے ساری چیزیں اس نے ریزرو کر لیا، اور کھانے کی جو قسمیں گنائی ہیں، آج حیدرآباد والے اور بنگلور والے مل کر کے نہیں پہنچائیں جہاں جتنا وہاں آئٹمز لکھے ہوئے۔ مجاہدین کا یہ قافلہ تھا، چلا تھا بے سر و سامانی میں، دلی سے چلا تھا، اور پھر اس کے بعد جو عوام ٹوٹتی تھی ان کی ضیافت کے لیے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات نہیں کہوں گا، جو ان کے گھر کا مسئلہ تھا، وہ اپنی بیگمات کو بھی لے کے چلے تھے، بیگمات نہیں، اللہ والی باغیوں کو لے کے چلے تھے، بیویاں ویسی ہی ہوتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ تو ان کو بھی لے کر کے چلے تھے۔ کہا کہ سید صاحب کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہر جگہ کہہ نہیں سکتے تھے، کہا کہ یہ قافلہ جو پورب کی طرف جا رہا ہے، یہ مت دیکھنا تو کہ کی رہ کے تو می روی بترکستان، کہا کہ یہ الٹا کیسے جا رہا ہے، مکہ تو پچھم ہے، یہ پورب کیسے چلا جا رہا ہے بنگال کی کھاڑی میں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ قافلہ ادھر جا رہا ہے تاکہ پھر ادھر سے آئے گا، اور ایک یا ہو سکتا ہے کہ وہ سمندری راستے سے پکڑ کر کے اور کیرلا اور آپ کو تامل ناڈو اور کیرلا ہوتا ہوا، دکن ہوتا ہوا، پھر وہ ساحل سمندر بمبئی سے ہو کر کے پھر بحر احمر میں داخل ہو جائے آگے جا کر کے۔ تو اس لیے یہ قافلہ چلا ہے حاجیوں کا اس میں، اور وہاں سے جب لوٹے گا تو ہندوستان کو آزاد کرائے گا۔ کرایا بھی مولانا، یہ اہل حدیث سے یہ تاریخ تھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے پورا ہر آدمی سوچ لے کہ میں آج سے چپ ہو جاتا ہوں، آج میرا بچہ دین قرآن والا ہوگا، ندائے قرآن اگر ایک گھر میں بھی چلا جائے کہ ایک بچہ میرا قرآن والا ہو جائے، حقیقت میں قرآن سے محبت ہو جائے۔ کیسی محبت؟ ویسی عرب عورتیں جو اپنے بھائیوں کو چاہتی تھی، آپ اس کی مثال ہندوستان میں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہاں بھی بڑے بڑے قصے ہیں، مہابھارت سے لے کر کے اس سے پہلے اور بعد میں یہاں قصے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں جو ہے، میں کہتے ہیں، یہ مولانا لوگ بتائیں گے جو یہاں بیٹھے ہیں ادب کے ماہرین، کہا کہ مراسی کی دنیا میں انیس و دبیر کا تو پڑھ کر کے آپ نے ایمان خراب کر لیا، وہ سب مرثیے پڑھ کر کے، لیکن عربی مرثیے میں اس کی مثال نہیں ہے جو بھائی کی محبت میں خنسا نے کہا تھا۔ لیکن جب یہی قرآن پڑھا تھا، جب یہی حدیث پڑھی تھی، یہی توحید کی دولت اور عظمت اور حکومت اپنے سینے میں بیٹھائی تھی، تو بھائی بھی، برادر بھی، شوہر بھی، سب کے پیدا ہونے کے بعد اس کو خوشی ہو رہی تھی۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہ کردار ہوتا تھا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن دیکھا آپ نے کہ ایک عورت کو پڑھا دیا تو کیا تھی وہ؟
مار کھا رہی ہے، ڈٹی ہوئی ہے میدان میں اپنے ہی سگے بھائی سے، اور پورا عرب جس سے، پورا مکہ جس سے گھبراتا تھا اس سے بھاگ کر۔ تو اگر اس تقریر سے، ندائے قرآن سے اگر ایسا کوئی ایک بھی ہو جاتا ہے تو حقیقت، ایک مولوی ہم جیسا ایک مولوی اگر حقیقت میں انہی بنیادوں پر اٹھتا ہے جب یہ قرآن پڑھ کر کے، جب وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اگر ان صفوں میں ہے جن کو تاجر کہتے ہیں آپ، جن کو دنیا دار کہتے ہیں، جن کو دکاندار کہتے ہیں، جن کو آپ ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نام کے اہل حدیث ہے، نام کے مسلمان ہیں، ہم کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے اندر اثر کرتا؟ ہم معلم ہیں، دنیا نے ہمارے اس ہوس میں ہمارے سینے میں گھس گھس کر کے کیسے گھر بنا لیے؟ ہر سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایمان اور عبادت کی 10 قسمیں ہیں، وہ مسئلہ ریاضی کا تھا، میتھمیٹکس کا، کہا کہ 10 حصے ہیں، اور یہ 10 حصے تم یہ نماز پڑھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، روزہ ویسے ہی رکھتے ہو، حج ویسے ہی کرتے ہو، زکوٰۃ ویسے ہی رکھتے ہو، یہ تو سب کیا ہے؟ یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری، جس پر اتنی سخت وعید آئی کہ دیکھو نماز میں کسی مومن سے دل ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے کہ کیسے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ وہاں بتایا کہ نہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا، تھوڑا سا کٹا ہوا ہوگا تو کٹ جاؤ، فتختلف قلوبکم، تمہارے اصل کنیکشن ہے وہی کٹ جائے گا۔ تم دونوں یہاں پر مسجد میں ہونے کی وجہ سے مومن جو سب سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر حقیقی محبت ہے اور سب سے شدید ترین محبت ہے تو ایک مومن کو دوسرے مومن سے، جو جتنا بڑا اہل حدیث ہوگا وہ سن لے گا کہ ایک اہل حدیث کہیں بھی ہے، دنیا کے کہیں خطے میں بستا ہے، کتنا ہو قریب ہے، کتنا ہو بڑا ہے، اسی طرح سے محبت کرے گا۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ جو ذمہ دار مسجد کا بن گیا، کسی مدرسے کا بن گیا، اس سے اسی دن سے دشمنی شروع ہو گئی، وہ آپ کا معیار پر پورا ہی نہیں ہوتا۔ اور آپ ایسے ہیں کہ یہ اتنی سارے توحید کے متوالے ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں آیت ضرور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ کیا، یہ جینے کا تقاضا ہے؟ میں تو صحابہ کو دیکھا ہے، ایسے ایسے صحابی کو دیکھا ہے جن پر اسلام کی بنیادیں اگر قائم کیا جائے اور اہل حدیثیت کی، اور اسی میں پوری زندگی اول دن سے دفاع کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مستشرقین کا مسئلہ تھا اور صرف معاندین اسلام کا مسئلہ تھا اور صرف ان گمراہ فرقوں کا مسلمانوں میں اور وہ معتزلہ اور اس سے متاثر دیگر سنی جماعتوں میں سے بہت سے لوگوں کا مسئلہ تھا، وہ نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے قصہ، بنو قریظہ کے ساتھ قصہ معلوم ہے، ایک عورت جو کر گئی ایک مرد نہیں کر سکا۔ کیا آپ اس بنیاد پر دیکھا کسی صحابی کو کہ اس کی بنیاد پر ایک لفظ بھی کسی نے کہا ہو؟ کیا ہمارا معیار ہی پورا نہیں ہوتا اپنے بھائیوں کو کاٹنے کے لیے، حقیر سمجھنے کے لیے؟ اور کس کے لیے لوگوں تقریر نہیں کرنی ہے، اپنے اپنے من میں ڈوب کر کے سوچنا ہے۔ اور اگر نہیں یہ دل مانتا، اگر یہ وہی قرآن ہے جو دلوں کو نہیں گرماتا، اگر یہی قرآن ہے جو دلوں کو نہیں نرماتا، اور اس سے بڑی چیز نرمانے والی اور گرمانے والی کوئی چیز اللہ تعالیٰ خزانے میں نہیں چیز ہوتی، اس کا کلام ہے۔ تو اتنا تو سوچئے کہ ہم کو اکیلے جانا ہے، یہ نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ہے نا، بھلے ہمارے دوست بنے ہوئے ہیں جو یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہمارے، کوئی نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی اہل حدیث کا نوائے حدیث اور یہ ندائے حدیث یہی ہے کہ بالکل ہر حال میں محبت کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی رہتا ہو۔ اور یہ مومن جو ہیں کل جسد واحد، بلکہ ہم کو تو بچپن میں یہ پڑھا جاتا تھا حکومتیں اس وقت کے جاسوسی کر رہی ہیں، میں نے 25 مرتبہ کہا ہے اور حج مسجد سے کہا ہے، میں کہیں چھپکے سے نہیں ملتا ہوں، اور لیکن اس میں بھی اہل حدیث سے بچنا مشکل ہے بھائی۔ اتنا تو سارے فرقے باطلہ مل کر کے جتنا نہیں کرتے ہوں گے اتنا وہاں ہوتا ہے۔ میں ملتا ہوں جماعت کے ساتھ، کیونکہ مولانا حضرات نے آج بہت تقریر کیا، مجھے بھی سمجھ میں آئی ہے، پہلے سے بھی معلوم ہے۔ اب میں اس کو کہہ دوں کہ بھائی اپنی عرض، عزت اور شبہے کی جگہ سے بچنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ بہت بنیادی چیز، اللہ کے نبی جب بچتے ہیں، سنایا مولانا نے آج، تو بچنا چاہیے۔ اس لیے میں اکیلے نہیں جاتا، کبھی 18، کبھی 15، کبھی 20، ملت پریشد، بہت سے مسائل مشکلات ہیں، بہت سے مشکلات ہیں، مدرسوں کے مشکلات کھڑے ہو گئے۔ آپ کی جو جڑ تھی وہ اوقاف کا مسئلہ بالکل عجیب
طرح سے چلا گیا ہے. پتہ نہیں اس صوبے میں ہو رہا ہے کہ نہیں. صوبے میں تو کر رہے ہیں لوگ, کئی میٹنگیں ہم لوگوں 25 میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ بھائی اوقاف اگر یہ وقف ہے تو آج ہی آپ کرائیے پورٹل پر. مسلم پرسنل اللہ ساری مسلم تنظیموں نے یہ بہت وکلا کو بیٹھا کر کے یہ کیا تھا کہ اس میں نہیں جانا ہے پورٹل میں, کیونکہ اتنا بھول بھلیا ہے, اتنا پیچ کر پیچ ہے کہ وہ تو لکھاتے لکھاتے بھی کریکشن کر جائے. لیکن مرتا کیا نہ کرتا, جو قانون بن جاتا ہے اس قانون سے آپ باہر نہیں جا سکتے, اس پر عمل کرنا ہے. لڑائیاں جو لڑنی ہے سنجیدہ وہ لڑنی ہے اور پورے طور پر لڑنی ہے, لیکن کیسے لڑائی. تو اہل حدیثوں کے لیے ایک مشکل مسئلہ یہ سب علماء ہے, جملہ کہہ دیتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے. ایک مسئلہ ان کے یہاں ہے کہ ان کے احتجاج جو ہے, ان کے یہاں مظاہرہ جو ہے, ان کے یہاں ہڑتال جو ہے, ان کے یہاں چکا جام جو ہے, یہ تو کسی طرح سے جائز نہیں, کسی طرح سے سلفی نہیں. امام بخاری کو بھی میں نے دیکھا, امام محمد بن حنبل کو بھی دیکھا, اور میں نے سعید ابن مسیب کو بھی دیکھا, اور سب کو دیکھا. اور خوارج تو پہلا اہل حدیث کہلانے کی آپ کو ضرورت ہی پڑی اس بنیاد پر کہ وہ خوارج نکلے تھے اور داڑھی چھوڑتے تھے, ڈائلاگ بول دیتے تھے حکومت کے خلاف, اجتماعیت کے خلاف, جماعت کے خلاف, مدرسوں کے خلاف, متولیوں کے خلاف. ہوتا تھا یہی اہل حدیثیت سے نکال دیا. اور یہ آپ کے علاقے میں جو فتنہ تھا سماک مسلمین, جماعت المسلمین, یہ کیا ہے؟ تو یہ چیز ہم کو یاد رکھنی ہے. اب مدارس کا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے, سارے مساجد کا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے دیگر معاملات جو ہیں دیش کے اندر ان سب کو کرنا ہے. انہی سب مسائل کی وجہ سے کبھی جب ساری مسلم تنظیمیں طے کر لیتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ فلاں تنظیم نے چپکے سے ملا ہے جا کے. اور ایسے ہی یہ بھی حال آپ کی جماعت کا بھی ہے. آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ایسا ایسا کرتے ہیں, آپ کی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں 2 آدمی 1.5 کی مسجد بنا لے رہے ہیں. بنائیے, آپ آسمان تک جائیے, اکیلے اڑیے, چاہے پوری جماعت کو لے کر کے اڑیے, لیکن اس کنیکشن کو ہمیشہ لگائے رہیے. جماعت کی نیت ہو, کتاب و سنت کی نیت ہو, اور کتاب و سنت کرنے والوں سے محبت ہو. میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. اور جسد واحد بن کر کے رہیے. دل ملتے تھے ان کے, اور وہ ہر حال میں ملتے تھے. اور پتہ نہیں کس مولوی نے سمجھا دیا کہ اس کو نفاق کہتے ہیں, کہ آپ میں کوئی کمی ہے تو اس کی وجہ سے میں آپ سے ملتا ہوں تو کیا کروں گا وہ. نہیں بھائی, 3 دن والی بات تو بہت ریئر کیس میں ہے, ورنہ 3 دن بھی نہیں, 3 دن تو اقصی حد ہے. 1 سیکنڈ میں جا کر کے ملیے اگر آپ چاہتے کہ اصلاح ہے. اور نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ طائف کے بازاروں میں سلام اس پر کہ جس پر بہت سی مصیبتیں ٹوٹی تھی طائف کے بازار. یہ یاد کیجیے. اور کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ بھی دعا فرما رہے ہیں. اس کے لیے بھی آپ امت سے ہمدردی کے دم بھرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور سددوا وقاربوا. اللہ جل شانہ ہم کو, آپ کو, سب لوگوں کو جس طریقے سے جس جذبے سے آئے ہیں, یہ جذبہ اور بھی دوبالا ہو کر کے ہماری جماعت کے لیے, جمعیت کے لیے, ملت کے لیے, اور اس ملک کے لیے. اس ملک کا اگر کوئی خسارہ ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ سب سے بڑا خسارہ اہل حدیثوں کا ہوگا. جیسے بٹوارا تو سراپا خسارہ اہل حدیث, اوروں کا نہیں ہوا یا بہت کم ہوا, یعنی مسلمانوں میں سے, اور غیر مسلموں کا بھی ہوا, لیکن اہل حدیث کا مکمل خسارہ ہوا. اور دونوں ایک تاریخی حیثیت سے کہ جو قربانیاں دی تھی, اور اس حیثیت سے قربانی دی تھی کہ زمین کا کوئی حصہ, یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ کوئی حصہ نہیں ہے جہاں کی مٹی لے کر کے نچوڑی جائے تو اہل حدیث کا خون نہ ملے. اور وہ جو جی ٹی روڈ پر, زہریلی سڑک پر جو جتنے درخت تھے, جہاں جہاں بھی یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گئے, اور میرا وجود تو کبھی ویسا نہیں ہلا ہوگا. مکہ مدینہ میں بہت ضرور گئے, پہلی مرتبہ ہوئے تھے, لیکن جو یہاں سیلولر جیل جو ہے انڈمان میں, وہاں جا کر کے جو کیفیت تھی, اور تاریخ کا جو تھوڑا سا پڑھا تھا وہی کیفیت تھی. یہ سب آپ کے کارنامے تھے اس دیش کے لیے, اس ملک کے لیے, اس سرزمین کے لیے. تو یہ سارا خسارہ سب سے زیادہ انسان کا ہوگا, ایمان کا ہوگا, ایمان والوں کا ہوگا. اللہ جل شانہ ہم سب پر پورا اترنے کی توفیق ارزانی فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.